کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں جڑاوالا کے اندر ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلے ہم مذمت کرتے ہیں اس گستاخی کی جی قرآن پاک کی گستاخی ہوئی، اور قرآن پاک کے اوپر قرآن پاک کو شہید کر کے ان کے اوراق کو معاذ اللہ پھاڑ کے اس کے اوپر پینسل کے ساتھ گستاخانہ عبارات لکھی گئیں، گستاخیاں لکھی گئیں۔ اور اگر وہ آپ سوشل میڈیا پہ وہ پیج پڑھیں قرآن پاک کے جس کے اوپر وہ گستاخیاں لکھی گئی ہیں تو یقین کر جائیں آئین پاکستان کے مطابق بھی اور شرعی لحاظ سے بھی جس نے وہ قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، قرآن پاک کے ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، شرعاً بھی اور آئین پاکستان کے مطابق بھی ان کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی گستاخی کی ان کو پکڑا جائے وہ کون ہے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور دوسری اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں صرف عیسائی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی اقلیتیں رہتی ہیں ان کے مال جان کا تحفظ ہماری ریاست پر ضروری ہے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں، کسی کی عبادت گاہ کو جلائیں، کسی کے گھروں پر اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس پر حملہ کریں۔ کوئی کسی عیسائی کی عبادت گاہ کو جلائے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جو اس میں ذمہ دار ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کو پکڑیں، سب سے پہلے پکڑیں کہ یہ گستاخی کی کس نے، کس کے کہنے پہ کی، کیوں ہوئی۔ کیونکہ اب جو معاملات آ رہے ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں، اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں یوں لگتا ہے جیسے باقاعدہ پورا ایک پلان تھا۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہاں پہ کوئی عیسائی رہتا ہو آپ اس کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ نہ ہو کہ آپ اس کے گھر پہنچ جائیں بھی عیسائیاں سادہ قرآن سارے تیری ایسی فلاں فلاں، ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم ہمیشہ اس محراب سے اس منبر سے یہ درس دیتے ہیں کہ اپنا کردار مسلمانوں ایسا بناؤ کہ غیر مسلم بھی تمہیں دیکھے تم کہ مسلمان ہو جائے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو شریر ہیں جو شر کرتے ہیں ان کو بھی ان کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے وہ جو جڑاوالا کے اندر واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کسی مسلمان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی اقلیتی فرد کے ساتھ یا ان کی عبادت گاہ کے ساتھ وہ سلوک کرے جو جڑاوالا کے اندر ہوا۔ ہمیں پرامن رہنا ہے، ہمیں پرتشدد نہیں بننا، ہمیں انشاءاللہ تعالی امن کے ساتھ رہنا ہے، اور ہر حال میں قانونی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اسی میں آپ کے اور میرے ملک کی بقا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہو سکتا ہے کسی بندے نے ایسی سازش کی ہو کہ ملک پاکستان کا امن پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، ساری چیزیں آپ کے نظروں کے سامنے، غریب کا کیا حال ہے، کسی نے سازش کی ہو۔ پچھلے دنوں سویڈن کے اندر جو معاملہ ہوا قرآن پاک کی بے حرمتی کا، پوری دنیا کی مسلم کنٹری نے اس پہ ایک مؤثر انداز اپنایا، اپنی آواز بلند کی کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، ہمارے ملکوں میں اقلیتیں ہیں اور پرامن ہیں اور ہم ان کو تحفظ دیتے ہیں، تم وہاں قرآن کو جلاتے ہو۔ تو اس سازش کے تحت کسی نے کہا ہو کہ بھئی اب یہ کام ہوگا تو مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کیا جائے گا، اس لیے آپ سب کبھی بھی ایسی کسی سازش کا حصہ نہ بنیں، پرامن رہیں اور امن کا پیغام دیں، غیرت کا پیغام دیں۔